بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات کی خبر دے دی تھی اور وفات کا دن اور وقت بھی بتا چکی تھیں۔ اس بارے میں ایک حدیث میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، میری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جب کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے ابھی ابھی نیند کا ایک جھونکا آیا تھا اور خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جو مجھ سے فرما رہے تھے، آج رات تم ہمارے پاس آ جاؤ گی۔ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے اور آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا، میرے دل میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو وصیت کے طور پر کہنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چاہتی ہیں بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمرے میں موجود افراد کو باہر جانے کا کہا اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرہانے تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، آپ نے مجھے ہرگز جھوٹا یا بددیانت نہ پایا ہوگا، اور جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی پناہ، آپ سب سے زیادہ دانا، نیک سیرت، پرہیزگار، عظیم اخلاق کی مالک اور خدا سے خوف کھانے والی ہیں، پھر میں کیسے آپ کو اپنی مخالفت اور نافرمانی پر سرزنش کر سکتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی جدائی میرے لیے انتہائی ناگوار ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا، خدا کی قسم، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی مصیبت میرے لیے تکرار ہو گئی ہے، اور میرے لیے آپ کی وفات اور جدائی بہت بھاری ہے، پس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آہ، یہ مصیبت کس قدر دردناک ہے اور غمناک ہے، خدا کی قسم اس مصیبت کا ازالہ ممکن نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے بعد دونوں شدید گریہ کرنے لگے۔ کچھ لمحات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سر اپنے سینے مبارک سے لگایا اور فرمایا، جو بھی وصیت ہے بیان کر دیں تاکہ میں اسے انجام دے دوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خدا آپ کو نیک اجر عطا فرمائے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا، کیونکہ وہ میرے بچوں پر میری طرح مہربان ہیں اور مردوں کو بھی شادی شدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جن افراد نے مجھ پر ظلم کیا اور میرا حق مجھ سے چھینا ہے،
ان میں سے کوئی میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، کیونکہ یہ میرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ آپ انہیں ان کے پیروکاروں میں سے کسی کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیں۔ مجھے رات کے وقت اس وقت دفن کریں جب سب سو چکے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وصیتیں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر تحریر فرمائیں اور اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کاغذ ملا جس میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دفتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت نامہ ہے۔ میں نے ایسی حالت میں یہ وصیت نامہ لکھا ہے جب یہ گواہی دے رہی ہوں کہ خدائے یکتا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ بہشت حق ہے اور جہنم حق ہے اور قیامت ضرور برپا ہوگی اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ خداوند تمام قبروں والوں کو مبعوث فرمائے گا۔ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں جسے خداوند نے آپ کی زوجہ قرار دیا تاکہ دنیا و آخرت میں آپ کی ہو جاؤں۔ آپ کو دوسروں کی نسبت میرے کاموں کا زیادہ حق پہنچتا ہے۔ میرا حنوط، غسل اور کفن رات کو انجام دیں، رات کو میری نماز جنازہ پڑھیں اور رات کو ہی دفن کریں۔ کسی کو میری وفات کی اطلاع مت دیں۔ آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں اور قیامت تک آنے والے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سلام کہتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔